جہاں سے وہ 8 بجے انسان کی آزاد کر سکتا ہے، وہ وقت پر کام کر وہ جو باقاعدگی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے جو آپ نے ٹاپ کو رکھ دیا ہے قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت، اس سے کون انکار کر سکتا ہے لیکن اس کی اہمیت سے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن ہوتا کیا ہے۔ ہر کام کو سلیقے سے کرنا اور وقت پر کرنا اور باقاعدہ کرنا، میری نظر میں یہ نظم و ضبط یا ڈسپلن ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی اہمیت سے کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ادارہ ہے، اس کا ٹائم ہے اسٹاف کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے 8 بجے کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز جو ہیں جو اسٹاف جو ہے وہ 8:15 بجے تک 8:30 بجے تک آ رہے ہیں۔ فرض کریں تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ وہ جو پہلا پیریڈ ہے جہاں سے وہ 8 بجے کلاس شروع ہو گئی ہے، وہ جن بچوں کا نقصان ہوگا یا جو ٹیچر وقت پر نہیں پہنچ رہے، تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس نقصان کی تلافی آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، دونوں میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ انفرادی زندگی انسان کی اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنا سکتا ہے، وہ وقت پر کام کر سکتا ہے، روزانہ بھی کر ساری چیز کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں کسی ادارے کی بات آ جاتی ہے یا قوم کی بات آ جاتی ہے، اجتماعی بات آ جاتی ہے، وہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو سربراہ ادارہ ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کو، اپنے سبارڈینیٹس کو ایسا کر دے کہ وہ لوگ اپنے آپ ہی نظم و ضبط کی پابندی کریں، وقت پر آئیں، وقت پر کام کریں، دل جمی سے کام کریں۔ تو پوری زندگی کو دیکھ لو، پورے پاکستان کو دیکھ لو، پوری قوم کو دیکھ لو، جب باہر نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم درست کیا کرتے تھے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ قائد اعظم ٹھیک اس وقت ہی یہاں پہنچتے ہیں، ہماری گھڑیاں غلط ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور نتیجے کے طور پر انہوں نے نظم و ضبط کو پسند بھی کیا، نظم و ضبط قوم کے اندر پیدا کیا اور دنیا کے نقشے پر ایک 5ویں بڑی اسلامی سلطنت کو قائم کر کے رکھ دیا تن تنہا، حالانکہ بیمار انسان تھے اور ان کے دشمنی بھی بہت تھے۔ تو یہ صرف ان کی نظم و ضبط کی جو خاصیت انہوں نے پوری قوم کے اندر پیدا کر دی تھی، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا۔ 1965 میں بھی آپ نے ڈسپلن کی وجہ سے جنگ کو جیتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ تباہ ہوتا گیا ڈسپلن کے لحاظ سے، اور نتیجہ آج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نظم و ضبط کی پابندی ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ آرمی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن ہے، لیکن کسی ادارے کے اندر آپ دیکھیں وہ ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ موٹر وے پر جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں لوگ کیوں رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ جو نظام ہے ان کا یا وہ جو ذمہ داران ہیں وہ اسی کو چلان کر دیتے ہیں۔ وہاں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرنل کی بیوی ہے، یہ جنرل کی بیوی ہے، یہ کسی سیاستدان کی بیوی ہے۔ حالانکہ ایکسیپشنل کیسز یہاں بھی آ جاتے ہیں اور یہ ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال پیش کروں گا کہ وہ ایک آرمی چیف جنرل گل حسن کے ساتھ جب وہ ان کے اے ڈی سی تھے ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اے ڈی صاحب نے وہ ریلوے فاٹک جو بند تھا کھلوا دیا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فوراً اس کو دوبارہ فاٹک کو بند کروایا جو انہوں نے کھلوا دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ تھا کہ اگر میں ڈسپلن کی پابندی نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ لیکن بعد میں ایک وزیر اعظم کے ساتھ ان کو آرمی چیف کی حیثیت سے کام کرنا پڑا، تو آرمی چیف نے تو دونوں بڑے لیڈروں کا ہمیں یہی فرض تھا، وہ ایک عظیم لیڈر تھے اور یہ عظیم لیڈر کیوں نہیں بن سکے کہ ان کی کوئی اصول نہیں ہے، ان کا کوئی نظم و ضبط نہیں تھا۔ تو پوری قوم نظم و ضبط کے حوالے سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ چھٹی میں رہ گئے تو لوگ آ رہے ہیں جی ہمارے بچہ یہ کام ہے وہ کام ہے، کوئی انتظار کرنا نہیں مناسب سمجھے کہ ہم باہر دفعہ انتظار کر لیں کہ ادارے کے اندر وہ لاسٹ بیل جب وہ ہو جائے، چھٹی ہو جائے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ تو میں پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ سے یہ میں اپیل کرتا ہوں، سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں، حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں، اپوزیشن کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وقت گزرنے سے پہلے یہ نظم و ضبط جو ہے اپنے اندر پیدا کریں
इस मुल्क का बहुत ही पहले नुकसान हो चुका है कि ये नुकसान की खिलाफी सिर्फ इसी सूरत हो सकती है कि हम तमाम जो है डिसिप्लिन की पाबंदी करके एक कौम बन जाए। हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमें मुकम्मल हर तरह मुताला करके आप देख लें वो हमें सबक देता है। आप नमाज को ही ले लें तो हम वो अमाम के साथ ही खूब में जाते हैं, उससे पहले वो नहीं जा सकते, हम न जाते हैं, और सर्दी में जाते हैं तो अमाम के साथ जाते हैं, वह अतादी अमीर का सबक है। तो ये डिसिप्लिन है, नमाज वक्त पर होती है, बे वक्त नहीं होती। कोई काम भी आप किसी रुकन को आप देख लें, पूरे इस्लाम का हज का आप मुताला करके देखिए, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो हमारा इस्लाम है ही नज़्म व ज़ब्त का है। उसमें हर चीज़ के अंदर एक रेगुलरिटी है और वो जो बाकायदगी है वो उस हिसाब से उसको तरतीब दिया गया है निज़ाम को। तो पूरी कौमों को आप देख लें, जिन कौमों ने नज़्म व ज़ब्त की अहमियत को समझा और उस पर वो अमल किया, वो कौमें आगे निकली हैं। दूसरी कौमें पाकिस्तान की तरफ बहुत पीछे चली गई हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा रहनुमा अता फरमा दे जो कौम के अंदर नज़्म व ज़ब्त